قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اس سے گزشتہ درسوں میں جو حضرات درس میں شامل ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورہ کہف کے درس چل رہے تھے، اور کیونکہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ درس اس ترتیب سے ہٹ کر زکوٰۃ کے موضوع پر ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے لیے شریعت نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے اس وقت وہ اپنی تاریخ لکھ لے، اگلے سال اسی دن اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو زکوٰۃ یہ اسلامی ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اکثر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ تقریباً 32 جگہ ایسی ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، دوسرا اہم رکن ہے جس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ تو کامیابی دنیا کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں، ہم پیسے والے کو کامیاب سمجھتے ہیں، مکان والے کو کامیاب سمجھتے ہیں، اچھی سواری والے کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، رب کا نام لیا، نماز پڑھی، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے قیامت والے دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایسے عمل کر کے جائے کہ قیامت والے دن وہ جہنم سے بچ جائے، یہ آدمی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر، کیا جس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت والے دن امن کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو آدمی قیامت والے دن امن والا ہے وہی کامیاب آدمی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، ایمان والا بن جائے۔ متقی کون ہے؟ الذی یتقی الشرک والکذب وقصب الصغائر والکبائر، متقی وہ ہے جو شرک سے بچے، جھوٹ سے بچے اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچے، وہ متقی۔
متقی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جو بازار میں ہے اللہ کا خوف دل میں ہے، گھر میں ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، یہ آدمی متقی ہے، یہ آدمی کامیاب ہوگا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اسلام لایا. ورزق کفافا، اور اللہ نے گزارے کے بقدر اسے روزی دی. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو اسے روزی دی تھی اس پر اس نے قناعت بھی کی. ایسا آدمی کامیاب ہو گیا. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. اسلام میں توحید کے بعد، عقائد اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی چیز نماز ہے. تو نماز بھی کون سی؟ جو جس کے اندر خشوع اور خضوع. خشوع خضوع نماز، خشوع خضوع والی نماز کیسے بنے گی؟ جب آدمی محنت کرے گا، نماز پڑھتے وقت اس بات کی توجہ کرے کہ میرا دھیان اللہ کی طرف، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے. اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے، وہ فضول باتیں نہیں کرتے، وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتے، فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے، جن کا کوئی مقصد ہے. ایسی باتیں ایمان والے نہیں کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عزیز دوستو، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے، دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. فقہ کی کتابوں میں آتا ہے زکوٰۃ الارض یرسو، زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے. یعنی زکوٰۃ کا معنی بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا. جب انسان مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا بقیہ مال جو ہے وہ میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر برکت آتی ہے. برکت کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی ہے وہ 10,000 کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا، جس کے مال کے اندر برکت ہے وہ 1,000 کے اندر وہ کام کر لیتا ہے. برکت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مال بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب یہ ہے کہ مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا. برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑے کے اندر اتنے کام کر دیں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، دودھ والا آپ نے سنا ہے، دودھ لے کر آئے، تقریباً 80 صحابہ پینے والے تھے. تو دودھ یہ مطلب نہیں ہے کہ دودھ بڑھتا چلا گیا، دودھ اسی پیالے کے اندر تھا، لیکن وہ دودھ جو ایک آدمی کو کافی ہونے والا تھا اس کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ 80 صحابہ نے پی. جو آدمی اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک صاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کا مال بڑھتا بھی ہے. اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے مالوں کی حفاظت ہوگی. اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو دوسرے مال کو بھی وہ ہلاک کر دیتا ہے. زکوٰۃ کا مال جب دوسرے مال کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرے مال کو بھی ہلاک کرتا ہے. اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے. ایک یہ کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے اندر جب رہتا ہے تو دوسرا مال بھی ہلاک ہوتا ہے. اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں سے زکوٰۃ لے لیتا ہے،
اب وہ جو زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں ملے گا تو اس کے مال کو بھی ادا کرے. دوبارہ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. آج ہم مال کی حفاظت کے لیے بڑے قلعے بناتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کے لیے قلعہ بناؤ. آج دنیا کے اندر کوئی مال کی حفاظت کرتا ہے، مضبوط قلعے بناتا ہے، مضبوط جگہوں پر مال رکھتا ہے تاکہ مال کی حفاظت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے ہو. زکوٰۃ ادا کرتے رہو تو ہمارے مال کی حفاظت بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے، اور تمہارے مال کے اندر جو کمانے کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے، جو میل کو چل رہ گیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے. اور زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا ماں نہیں بڑھنا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، مال کے اندر برکت آتی ہے. حدیث اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں قسم اٹھا کر فرمایا. ایک چیز میں یہ آپ نے فرمایا، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. ایک تو زکوٰۃ ہے، ایک عام صدقہ ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو دور کرتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. آنے والی بیماریاں، پریشانیوں کو صدقہ دور کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل جب توجہ سے سنیں گے تو یہ سمجھ آئیں گے. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ نصاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا نصاب تقریباً برابر تھا. لیکن آج کل بہت زیادہ تفاوت ہو گیا. سونا جو ہے اس کی قیمت لاکھ سے بھی زیادہ چلی گئی ہے، اور چاندی کی قیمت 1400 روپے ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس دونوں نصابوں میں سے جس نصاب تک بھی مال پہنچ جائے وہ صاحب نصاب ہے. گویا کہ اس دور کے اندر جس آدمی کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے وہ آدمی صاحب نصاب. 52 تولے چاندی کی قیمت آج کل 1400 روپے ہے، اور 52 تولے چاندی کی قیمت 75,000 روپے بنتی ہے. 75,000 روپے یہ نصاب ہے اس دور کے اندر. اب سونے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں جی 7.5 تولے سونا، تو نصاب کون سا معتبر ہوگا؟ چاندی کا نصاب معتبر. 7.5 تولے سونا کا رکھیں گے تو پھر شاید ہی کسی پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر غریبوں کا فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب نصاب 2 یا 3 ہو جاتے ہیں نا تو جو کم ہے اس کی طرف نصاب لوٹ آتے ہیں. اب آج کل کسی کے پاس صرف سونا تو ہوتا نہیں ہے، اب لوگوں کے پاس سونا بھی ہے، ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں. پیسے تھوڑے سے بھی کیوں نہ ہو، نصاب 2 بن جاتے ہیں. پیسے 10 روپے کیوں نہ ہو، سونے کے ساتھ 10 روپے ہوں گے، نصاب 2 بن جائے. تو بہرحال اس دور کے اندر چاندی کا نصاب، جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت یعنی 75,000 روپیہ موجود ہے، وہ آدمی صاحب نصاب ہے. وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ لے نہیں سکتا. 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000 روپے. اب یہ 3 چیزیں. پہلی چیز، اتنا روپیہ ہو، بینک کے اندر پیسے ہیں، گھر کے اندر اتنے پیسے ہیں جن کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے. نمبر 2، اتنا سونا یا چاندی ہے جس کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے. نمبر 3، اتنا مال تجارت ہے جس کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، اتنا پیسہ بینک کے اندر یا گھر کے اندر موجود ہے جس کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 75,000 روپیہ ہے. یا پھر سونا اور چاندی اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، 75,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے. یا اتنا تجارت کا مال ہے، تجارت کسی چیز کی بھی ہو،
چاہے تجارت کپڑے کی ہے، چاہے تجارت جوتی کی ہے، چاہے زمین کی ہے، کسی چیز کی ہے، غلے کی ہے. تو جب کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس تجارت کا بھی حساب کرے. یا پھر ان تینوں کا مجموعہ 52 تولے چاندی تک پہنچ جائے، یا پھر ان تینوں کا مجموعہ 52 تولے چاندی تک پہنچ جائے. تینوں کا مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 10,000 روپیہ بھی ہے، کچھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے. جب تینوں کو ملایا تو وہ 1,00,000 روپیہ بن گیا. اب 1,00,000 روپیہ بن گیا تو وہ صاحب نصاب بن گیا. اب یہ بات تو آپ کے ذہن میں آگے ہوگی کہ صاحب نصاب کون ہے. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں ضرورت سے زائد چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ضرورت سے زائد چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ایک آدمی گھر کے اندر رہ رہا ہے، گھر جتنا مرضی قیمتی کیوں نہیں ہے، گھر کی زکوٰۃ نہیں، اس کی ضرورت کی چیز. اس کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورت کی چیز. مکان، گاڑی وغیرہ یہ ضرورت کی چیزیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر فالتو کوئی چیز ہے، فالتو پیسے ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں، ان پر زکوٰۃ آ جاتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ آتی ہے؟ نہیں آتی. بچی کی شادی کے لیے اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ آئے گی. ضرورت سے بڑا کھانے پینے کی ضرورت ہے، بچی کی شادی کی ضرورت اس میں مراد. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ اتنی زیادہ ہے تو نہیں. شیطان کہتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرو. 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا کو مشکل، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا کو مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں. 1,00,000 روپے ایک آدمی کے پاس ہے تو سال بعد، سال اس میں گزر گیا 1,00,000 روپے، سال کے بعد اس نے 2,500 روپے دے دیے زکوٰۃ. زکوٰۃ کوئی زیادہ نہیں ہے، زکوٰۃ بہت تھوڑی ہے. اور پھر زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے. اب یہ مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے. ایسی بات نہیں ہے. جس دن آدمی صاحب نصاب ہوا، اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے وہ تاریخ نوٹ کر. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی 1 رمضان کو صاحب نصاب بن گیا ہے. اب اگلے 1 رمضان کو اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرا. اگر پورے سال کے اندر اس کے پاس مال نصاب کا رہتا ہے یا اکثر حصے میں رہتا ہے، اگلے سال رمضان میں وہ حساب کرے گا. اگر اگلے سال رمضان کے اندر اس کے پاس 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اب مثال کے طور پر اگلے رمضان سے 3-4 دن پہلے تک تو اس کے پاس 8 لاکھ روپیہ تھا، ٹھیک ہے. اب 1 رمضان کو اس نے زکوٰۃ کا حساب کرنا تھا. 2 دن پہلے 2 لاکھ روپیہ کہیں سے آ گیا، کسی نے ہدیہ دے دیا، وراثت میں مل گیا، اب 10 لاکھ بن گیا. اب وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 8 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے، 2 لاکھ تو مجھے 2-3 دن پہلے ملا ہے، اس پر تو سال نہیں گزرا. یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی کل مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، ہر مال پر علیحدہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. کل مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، ہر مال پر علیحدہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. کہ زکوٰۃ کے مہینے سے پہلے کسی نے ہدیہ دے دیا تو کہیں کہ یہ تو ہدیہ کسی نے دیا ابھی اس کو تو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا. نہیں. جب آدمی صاحب نصاب ہے، جتنا مال اس کے پاس آتا رہے گا، جس دن اس نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اس دن اس نے زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا. تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ بالکل تھوڑی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے. یہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا کتنا فائدہ ہے. پھر زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے نا، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس دور کے اندر جس کے پاس 75,000 روپیہ یا اتنا سونا یا اتنا چاندی یا ان ساروں کا مجموعہ موجود ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ مسئلہ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے. بیوہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں معذور کو زکوٰۃ لگتی ہے. معذور زکوٰۃ کا مصرف نہیں. ایک بیوہ کے پاس 2-3 تولے سونا ہے یا ایک بیوہ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کو زکوٰۃ لگے گی؟ نہیں لگے گی. وہ تو خود صاحب نصاب ہے. ایک آدمی معذور ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی
بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس 5 لاکھ رقم موجود ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اگرچہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، لینی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر جو غلط مشہور ہے، عام طور پر اس طرح ہوتا ہے، ایک گاؤں کے اندر 2 بیوہ ہیں، 3 بیوہ ہیں، سارے گاؤں کے لوگ زکوٰۃ انہیں کو دیتے ہیں۔ یقین جانو اگر زکوٰۃ صحیح ادا کر دی جائے تو ہمارے ملک کے اندر ایک آدمی بھی غریب نہ رہے، ایک آدمی بھی مقروض نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کسی گورنر نے بہت سارے پیسے بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پیسے ان سے غریبوں کے قرضے اتار دینے تھے۔ انہوں نے کہا غریبوں کے قرضے بھی اتار دیے۔ کہا کہ جن لوگوں کے کاروبار نہیں ہے ان کو کاروبار بنا دینے تھے۔ انہوں نے کہا وہ بھی بنا دیے، سارا کچھ کر دیا، اب یہ مال اس سے بھی بچ گیا۔ یہ زکوٰۃ کی برکت ہے۔ تو زکوٰۃ اکثر لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مصرف کا پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس کو لگتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ فلاں معذور ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی، کسی نے دیکھا کہ فلاں عورت بیوہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ زکوٰۃ کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور کے اندر کسی عورت کے پاس 1 تولے سونا بھی ہو تو وہ زکوٰۃ اس کو لگتی ہے، نہیں لگی۔ اور آج کل دور ہے گھروں کے اندر سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، 70,000 کی LCD لگی ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے کی LCD لگی ہوئی ہے۔ تو LCD جو ہے یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ جس آدمی کے گھر میں 70,000 روپے کی LCD لگی ہوئی ہے وہ تو ضرورت سے زائد اس کا سامان 70,000 کا بن جائے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یاد رکھنا بعض لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے، صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ اب جو زکوٰۃ لیں گے اگلے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو یہی اس کا آدمی، یہی آدمی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ان کی کتاب مغالطہ کے پڑھا تھا، ان کے والد صاحب نے مفتی شفیع صاحب نے کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے پوچھا کہ ہمارے خاندان کے اندر فلاں آدمی ہے، آئے دن اس کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں، کبھی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی یہ پریشانی بن گئی، کبھی یہ پریشانی بن گئی، اتنی زیادہ پریشانیاں بنتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ایک یہی ہے کہ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لیتا ہے۔ وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس لیے ساری پریشانیاں اس پر آ رہی، ساری تکلیف اس پر آ رہی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ بتا دے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ آج کل بینک کے اندر پیسے پڑے تو کسی کو کیا پتا کسی کے پاس کتنے پیسے، بینک میں 1 لاکھ روپیہ بھی پڑا ہوا تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والے اس بات کا دھیان کریں کہ زکوٰۃ اس کو دیں جو صاحب نصاب ہو۔ ہاں ایک آدمی اچھا بھلا ہے، مزدوری کرتا ہے، صحت بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر کا گزارا نہیں چلتا۔ ایک آدمی اچھا بھلا ہے، کام کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، صحت بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 800 کی دیہڑی ہے، بچے زیادہ ہیں، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت، اتنا سونا یا اتنا چاندی نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ، تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم میں سے جو بھی آدمی صاحب نصاب ہے وہ ایک دن متعین کر لے، ایک دن متعین کر لے، اور متعین کرنے کے بعد سال کے بعد اپنے مال کا حساب کرے۔ مال کا حساب کیسے ہوگا؟ جتنے پیسے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ لکھ لیں کہ میرے پاس بینک میں 5 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ اگر دکان ہے تو دکان میں جتنا مال ہے نا وہ بھی لکھ لیں۔ 5 لاکھ روپے بینک میں موجود ہے، 5 لاکھ روپے کا سامان دکان میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ اگر کسی نے اس کا قرض دینا ہے وہ بھی لکھ لیں۔ یہ
تینوں چیزیں لکھ کر کل مالیت بنا دی. کل مالیت مثال کے طور پر اس کو 15 لاکھ روپے بن گئی. اب اس نے بھی کسی کا ادھار دینا ہے, 5 لاکھ روپے اس نے دینا ہے ادھار کسی کا. 15 لاکھ میں سے وہ 5 لاکھ نکال لیں, جو آپ نے ادھار دینا ہے نا کسی کا, وہ اس میں سے نکال لیں. بقیہ رقم جو بنے گی اس پر آپ نے اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی. یعنی آپ کے پاس تجارت کا مال, دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کا آپ حساب کر لیں, اس مال کو لکھ لیں کتنی مالیت کا ہے. 5 لاکھ کا وہ بن گیا, اور بینک کے اندر جتنے پیسے ہیں یا گھر میں ہیں وہ سارے ملا کر لکھے تو 5 لاکھ وہ بن گیا. مثال دے رہا ہوں, یہ 10 لاکھ بن گیا. لوگوں نے آپ کا قرضہ دینا تھا وہ بھی ملایا تو 15 لاکھ بن گیا. یہ 15 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں, اور آپ نے جو لوگوں کے دینے ہیں وہ 5 لاکھ ہے, وہ آپ اس میں سے نکالیں. پیچھے 10 لاکھ بچے گا, اس 10 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کریں. ہر لاکھ کے 2500 روپے کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کریں. ہاں بعض لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں, بعض لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے. جتنی کمیٹیاں ڈال دی ہیں, مثال کے طور پر 10,000 کی کمیٹی تھی, آپ نے 3 کمیٹیاں ڈالی ہوئی, 30,000 روپے تو آپ کے پاس موجود ہے نا. وہ 30,000 آپ کا ہے, وہ 30,000 آپ نے لکھنا ہے. اگر 2-3 کمیٹیاں دی, دوسری نکل آئی, اس صورت کے اندر باقی جتنے ہیں وہ قرض ہو جائیں گے. اب 2 کمیٹیاں اس نے دی تھی 20,000 تو اس کا اپنا تھا, باقی تو لوگوں کا ہے نا, وہ تو اس نے 10-10 کر کے دینا ہے, وہ تو قرض کے اندر آ جائے گا, اس کو قرض کے اندر رکھیں. اس طرح سالانہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا. تو زکوٰۃ کا حساب کر کے اس کے بعد جتنا پیسہ بچے اس کو علادہ لکھ, اس کو پھر زکوٰۃ اس کی ادا کرنی. پھر زکوٰۃ کی, ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ تعمیر کے اندر نہیں لگتا. میں بتا رہا تھا زکوٰۃ کا مصرف معذور نہیں ہے, زکوٰۃ کا مصرف بیوہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف بعض علاقوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں مسجد کا امام زکوٰۃ کا مصرف ہے. مسجد کا امام زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. مسجد کا امام بھی زکوٰۃ کا مصرف نہیں. ہاں اگر کوئی غریب ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, اس کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ سارے علاقے والے امام صاحب کو زکوٰۃ دے دیں, ایسے جائز نہیں. جس طرح معذور زکوٰۃ کا مصرف نہیں, اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ نہیں لگے, وہ خود زکوٰۃ اپنی ادا کرے. تو زکوٰۃ لینے والے بھی اس دور کے اندر افراط تفریط کا شکار ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو بھی مسائل کا پتہ نہیں. اور ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دکان ہے, اس پر 2-3 آدمی کام کر رہے ہیں. باپ بھی کام کر رہا ہے, 2 بیٹے بھی کام کر رہے ہیں. اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے. والد, یہ جتنا مال دکان کے اندر ہے یہ والد کا ہے یا بیٹوں کا ہے؟ زکوٰۃ کا حساب تو تب ہوگا اگر والد کا ہے. بیٹے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, یا باپ کی خدمت کرنے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, یا برابر کے شریک ہیں؟ 3 حیثیتیں ہو سکتی ہیں. باپ اور بیٹے یا برابر کے کاروبار میں شریک ہیں, یا بیٹے مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, یا باپ کی خدمت کرنے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. یہ تینوں حیثیتیں جب واضح ہوں گی تو زکوٰۃ کا مسئلہ بتا. اگر باپ اور بیٹا سارے دکان کے اندر شریک ہیں پھر تو سارا مال کا حساب کریں گے, جتنا جتنا جس کے حصے میں آتا ہے تینوں صاحب نصاب بنیں گے, تینوں اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر دکان باپ کی ہے, سارا کچھ باپ کا ہے, بیٹا صرف ملازمت کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, پھر باپ نے زکوٰۃ ادا کرنی, بیٹے نے اپنا حساب کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کر دی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. گھر میں اگر والد صاحب نماز پڑھ کے آئیں تو کیا کہتے ہیں؟ ساروں کی نماز ہو گئی ہے. جب ایک والد صاحب کی نماز پڑھنے سے ساروں کی نماز نہیں ہوتی تو ایک والد صاحب کی زکوٰۃ ادا کرنے سے ساروں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہر بالغ آدمی کا اپنا علیحدہ حساب. باپ کا حساب علیحدہ ہے, بیٹوں کا حساب علیحدہ ہے, بیوی کا حساب علیحدہ ہے, خاوند کا حساب علیحدہ ہے. اب بیوی کے پاس جو سونا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ اس میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بعض علاقوں کے اندر لڑکی کو اپنے والدین سونا دیتے ہیں, وہ تو لڑکی کا ہی ہوتا ہے. لڑکی کو بعض دفعہ لڑکے والے سونا دیتے ہیں. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لڑکے والوں نے لڑکی کو دے دیا ہے, اس کے حوالے کر دیا ہے. اگر تو لڑکی کو ہی اس کا مالک بنا دیا ہے, وہ فروخت بھی کر سکتی ہے, جو مرضی کرے, پھر تو زکوٰۃ کو لڑکی ادا کرے گی.
لیکن وہ صرف انہوں نے پہننے کے لیے دیا ہوا ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے لڑکی کو سونا دیا ہے کہ صرف پہن سکتی ہو، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر لڑکے والوں نے پھر خود ادا کر، جس کا سونا ہے لڑکے کا ہے یا اس کے والد کا ہے، جس کا ہے اس نے ادا کر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ملکیتیں صاف ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم باپ کے ساتھ کیسے حساب کریں، بھائی کے ساتھ کیسے حساب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ ایک دوست اس دن معاملہ کر رہا تھا، میں نے کہا یار اس کو لکھ دو، کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا شرم تجھے کیوں آتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے لکھو۔ انسان کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے۔ کل تم کہو گے کہ میں نے اتنے پیسے دیے، وہ کہے گا نہیں میں نے اتنے پیسے دیے۔ معاملات کو لکھ دیا کرو۔ اس لیے آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ کسی دوست کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، آپ کے 10 روپے ہیں، آپ اس کو ادا کر دو۔ لین دین کا معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ تو اس لیے چاہے کوئی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، ان کا بھی معاملہ صاف ہونا چاہیے کہ یہ مال کس کا ہے۔ آج کل لڑائیاں اسی لیے ہوتی ہیں، باپ کاروبار کر رہا ہے، پھر بیٹا بھی آگے شامل ہو گیا، تیسرا بھی شامل ہو گیا، چوتھا بھی شامل ہو گیا، باپ فوت ہو گیا۔ ایک بیٹا کہتا ہے میرا تو اس کاروبار کے اندر 25 لاکھ لگا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا تو اس میں اتنا لگا ہوا ہے، آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر یہ چیز بھی دیکھیں کا نصاب کیا ہے، وہ تو آپ سمجھ گئے، 52 تولے چاندی 75,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہے اس دور کے اندر، 75,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، کسی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ 75,000 موجود ہے، یا اتنا سونا یا اتنا چاندی موجود ہے، یا ان تینوں کو ملا کر اکٹھا، بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ یا تو اتنے پیسے ہوں گے، نہیں تو سونا ہوگا، نہیں تو چاندی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو زکوٰۃ دینے سے پہلے اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ ان کے پاس سونا تو نہیں ہے۔ اکثر عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، جس عورت کے پاس سونا ہے 2 تولے 3 تولے 4 تولے سونا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں۔ اور عورتوں نے عام طور پر کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی۔ اب اس کا طریقہ بھی سن لیں کہ کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا کریں۔ 5-6 دن پہلے ایک آدمی کا فون آیا، جی ہمارے پاس 70 تولے سونا ہے لیکن اتنے عرصے سے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ 70 تولے سونا ہے لیکن اتنے عرصے سے زکوٰۃ ادا کی۔ ہر سال کا مثال کے طور پر آپ نے 1 رمضان کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک دن آپ نے متعین کر لیا۔ اب 1 رمضان، اب ہر مہینے کا 1 رمضان آپ نکال لیں، کسی سنارے کے پاس چلے جائیں، ہر سال مثال کے طور پر جنوری کے حساب سے کریں۔ ویسے تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو آدمی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے نا، اسے چاہیے 10 دن کی زکوٰۃ فالتو دینی چاہیے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی چاہیے، ورنہ 30 سالوں کے اندر 30-35 سالوں کے اندر پورے 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ 32-33 سالوں میں ایک آدمی 32 سال سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ جنوری فروری کے اعتبار سے شمسی اعتبار سے کر رہا ہے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کر رہا ہے، تو 30 سال اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے 1 سال کی زکوٰۃ دی ہے۔ تو زکوٰۃ اصل جو ادا کرنی ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کرتی ہے۔ تو وہ آدمی کیا کرے، اتنے عرصے اگر زیور کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی تو وہ اسی دن کی تاریخیں 2021 میں اس دن کیا ریٹ تھا سونے کا، 2020 میں اسی دن کیا ریٹ تھا سونے کا، یہ رسنیروں کے پاس لکھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس سارا جو ہے رسیدیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ 10 سالوں کی زکوٰۃ جو ہے ریٹ نکال لے، ریٹ نکال کے اس حساب سے نکال۔ جس کے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی، سونے کا آپ ریٹ لگوا لیں، سونے کا ریٹ لگوا لیں، جتنی مالیت بنے گی اس پر آپ کی زکوٰۃ۔ آپ سنارے کے پاس سونا لے جاتے ہیں، اس کو کہو کہ یہ سونا ہم نے بیچنا ہے، کتنے کا بیچے گا، وہ سونے کی قیمت لگا دیتا ہے 5 لاکھ روپے۔ اب آپ 5 لاکھ روپے میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں۔ اگر مرد عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ مرد عورت کی اجازت سے، اگر مرد عورت کی اجازت سے اس کے سونے کی زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی کی بھی آپ اگر زکوٰۃ ادا کرنے ہیں اس کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اگر خامد اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن اس سے اجازت بھی نہیں لیتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ اس سے پوچھنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی۔ اگر تو خامد ادا کرتے اس کی اجازت سے تو ٹھیک ہے، ادا ہوگی، لیکن خامد کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے۔ خامد کے ذمے اپنے مال کی زکوٰۃ تو ضروری ہے، بیوی کے مال کی زکوٰۃ ضروری نہیں۔ اب عورتیں کہتی ہیں جی ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ آئی ہے سونے کی وجہ سے، سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر سونے سے محبت ہے تو پورے سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ آئی ہے سونے کی وجہ سے، سونا بیچ کر۔ اگر کسی کا خامد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو عورت کے ذمے ہے زکوٰۃ ادا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اکٹھے کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گی، لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے تو پھر وہ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ میں شروع میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کے پاس کڑے تھے سونے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ جہنم میں آگ کے کڑے تمہیں پہنائے جائیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بات کو پسند نہیں کرتی تو زکوٰۃ دیا کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سب سے پہلے جہنم کے اندر جائیں گے۔ 3 آدمی سب سے پہلے جہنم کے اندر جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ایک ظالم بادشاہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جائے گا۔ دوسرا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جائے گا۔ تیسرا مفلس متکبر، پیسہ بھی کوئی نہیں تکبر بھی کرتا ہے۔ یہ 3 آدمی پہلے جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس پل سے گزر کر پار ہوگا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس سے نیچے گر جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بخل ختم ہوتا ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو داء ادوأ من البخل، بخل سے بڑی بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بخل کی بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دوسرے گھرانوں کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ تو زکوٰۃ چھوڑو نفلی صدقات اتنا دیتے تھے کہ ہم حیران ہو جائیں۔ ان کے واقعات پڑھیں، ایک دو بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب بھی مال آتا تھا وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے۔ بڑا مشہور واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ حضرت عبیدہ بن رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے ایک تھیلی درم یا دینار کی بھر کے اپنے خادم کو دی، کہا جاؤ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے گھر لے جاؤ، ان کو دینا کہ امیر المومنین نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے، اور چھپ کر دیکھنا کہ وہ اس پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ وہ لے گئے تھیلی، خادم نے جا کر دی کہ امیر المومنین نے آپ کو ہدیہ کیا ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعائیں دینے کے بعد وہ چھپ کر دیکھنے لگے کہ کیا کرتے ہیں اس کا۔ انہوں نے خادم کو بلایا، کہا کہ یہ تھیلی لو اور اس محلے کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کرو۔ وہ جب خادم واپس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک اور تھیلی بنا کر کہا کہ یہ تھیلی لے جاؤ، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دی، اور ان کو بھی کہنا کہ امیر المومنین نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اور چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ خادم گیا، وہ تھیلی لے کر گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دی، اور انہوں نے بھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی۔ وہ چھپ کر دیکھنے لگا کہ کیا کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ جتنے بھی غریب ہیں ان کے اندر تقسیم کریں۔ وہ آدمی واپس آیا، آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی ایسی شان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی یہی شان ہے، مال ان کے پاس آتا تھا وہ اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے۔ ہم سارا مال تو نہیں لیکن کم از کم 2.5%۔ یہ مال جو ہے یہ ایک عشر بھی ہوتا ہے۔ عشر
جو بھی زمین ہے، گندم ہے یا سبزی ہے، کوئی بھی چیز زمین سے نکلتی ہے، اس کا 10واں حصہ، اگر تو وہ زمین ایسی ہے بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہے یا نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے پھر تو 10واں حصہ ہے، لیکن اگر ٹیوب ویل سے پانی دینا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، پھر 20واں حصہ۔ جتنی بھی آپ کی گندم ہو اس کا 10واں حصہ کر لیں، تو ایک حصہ، 10 حصوں میں سے 9 حصے آپ کے ہیں، ایک حصہ جو آپ نے دینا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ خود پانی لگاتے ہیں، آپ کا خرچہ آیا ہے، جتنی بھی آپ کے پاس زمین ہے، جتنی بھی فصل آپ کی آئی ہے اس کے 20 حصے کر لیں، ٹھیک ہے نا، 19 حصے اپنے پاس رکھ لیں، ایک حصہ جو آپ دیں، نصف عشر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عشر جو ہے زمینوں کا عشر بھی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ خلاصہ اس کا یہ ہوا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو کمی کوتاہی اس کے اندر رہ جاتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو نہیں لگتا، عیسائی یہودی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ ویسے آپ تعاون کر سکتے ہیں نفلی صدقہ، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اسے نہیں لگتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ گلی کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، رفائی کاموں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ گلی بنا رہے ہیں، محلے والوں کو ساری زکوٰۃ اس دفعہ ہمیں دے دو تاکہ ہم نے گلی بنانی، ایسے نہیں۔ سڑک بنانی ہے، سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرو جی سڑک بنانی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر کسی آدمی کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اندر کسی غریب کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ سڑک کو مالک تو نہیں بنا سکتا، کسی غریب کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، صدقہ لوگ نہیں لیتے، چوری کر لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، حرام کھا لیں گے، کوئی آدمی کہے یہ صدقے یہ تو تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں بلائیں ہم نہیں لیتے۔ ایسا میں ایک محلے میں رہتا تھا، ایک آدمی نے کا کوئی عزیز بیمار ہو گیا، اس نے بکرا ذبح کیا، ایک کا دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا یہ صدقے کا، ہم نہیں صدقے کے بعد، یہ تو تکلیفیں آپ اپنی تکلیفیں ہم پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے کا دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے صدقہ، یہ اپنی تکلیفیں ہم، بھائی اس کی تکلیفیں ڈل رہی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے یہ تکلیفیں آپ پر آئیں گی۔ یہ کس نے کہا آپ پر آئیں گی؟ صحابہ کرام صدقہ کرتے تھے، جو غریب تھے ان کو دیتے تھے سارے صحابہ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنی بلائیں وہ دوسروں کو دیتے۔ وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، ایک کا دروازہ کھٹکایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میں سن رہا تھا، ہمارا دروازہ نہیں کھٹکایا، لیکن میں باہر نکل کر میں نے اس کو کہا جاؤ وہاں جا کے مدرسے میں دے دو، یہ نہیں لیتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حرام کھا لیں گے، سود کا پیسہ کھا لیں گے، لیکن صدقہ ہے نہیں، یہ تو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مستحق ہو صدقے کا، صحابہ کرام صحابہ کو ہی دیتے تھے نا صدقہ، کس کو دیتے تھے؟ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں کو دو، انہی کے امیروں سے لو اور انہی کے غریبوں کو دے دو۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں۔ کسی کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے کپڑے لے لو، یہی آپ کے لیے ہدیہ ہے، لیکن آپ تحقیق کر لیں، اگر واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس طرح آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں۔ دوست میں کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے، چاہے آپ پیسہ دے دیں، پیسے کا مالک بنا دیں، کپڑا دے دیں، کوئی کتاب لے کر دے دیں، لیکن مالک بنانا شرط ہے۔ اگر مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانا اور زکوٰۃ کی نیت کرنا کہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں، فلاں آدمی کو مالک بنا دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزدوری کے اعتبار سے دے دیتے ہیں، ایک دکان پر ملازم رکھا ہوا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو تنخواہ زکوٰۃ سے دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو بیچارہ کام کر کے کام کی مزدوری لے رہا ہے، جو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا اس کے عوض میں کوئی کام نہیں کرایا جاتا، اس لیے علماء نے کہا کہ جس آدمی کو زکوٰۃ دو اس سے کام وغیرہ نہ کرواؤ۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی، وہ تھوم 5 کلو تھوم ہے، والدہ نے پوچھا کہاں سے لائی؟ فلاں آدمی نے دیا ہے، فلاں عورت نے دیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھیل کے دے دیں۔ والدہ نے کہا کہ اتنا زیادہ کیسے چھیلو گی، کیوں لے کر آئی؟ کہنے لگی وہ کبھی کبھی مدد کر دیتے ہیں ہماری، میں نہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ساری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس طرح۔ صدقہ آپ نے کسی کو دے دیا نا، آپ نے کہہ دیا تھوڑا سا بھی احسان کر دیا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، سارا صدقہ ضائع ہو۔ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا نا، اس کا مشکل وقت آپ نے احسان کر دیا، آپ کا سارا
صدقہ ختم ہو گیا، اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ قرض داروں کو دے سکتے ہیں، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا کریں تاکہ ان کے قرضے ختم ہوں، معاشرے کے اندر وہ جو ہے وہ ایسا فرد بنے کل وہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ ایسے لوگوں کو بھی دینی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، زکوٰۃ کے مستحق تو ہوتے ہیں لیکن لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ایسے لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو آدمی قرضے والا ہے اس کا قرضہ ادا کرے، تو قرضہ ادا کرنا یہ مقروض جو ہوتا ہے نا، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مستحق ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اس کا قرضہ ختم ہو، اس کی پریشانیاں دور ہوں۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں جو میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو زکوٰۃ کا مسئلہ ہو وہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کے اندر برکت آتی ہے اور مال آنے والے نقصانوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔